अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता आपको इमरजेंसी हो जाए ना, तो उसमें देखें कि ये जो हमारे इमरजेंसी के इदारे हैं वो आपके साथ कैसे डील करेंगे। अगर कोरोना के हवाले से कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये ज़रूर आप वीडियो देखें और नोट भी करें। मैं आपको बिल्कुल सही फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। एक मरीज़ है, उसे थोड़ा सा शक हुआ कि भाई मुझे खांसी आ रही है और मुझे ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं ज़रा कोरोना टेस्ट करवा लूँ। तो उन्होंने सबसे पहले कोरोना का जो सेंटर बनाया गया है, वहाँ का एक फ़ोन नंबर है, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, वो फ़ोन नंबर ये है, आप सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे फ़ोन किया गया कि 030111022229, ये कोरोना सेंटर का नंबर है जी। यहाँ पे बताया गया, मरीज़ ने बताया कि जी मेरा गला ख़राब है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे टेम्परेचर है, और इस तरह की उन्होंने बातें बताईं। तो आगे से उनको बताया गया कि जी कोई बात नहीं, आप फ़िक्र ना करें, और उन्होंने फ़ोन बंद कर अपना नाम वगैरह सारा नोट करवा के, तो मरीज़ को कहा गया कि आप खामोश रहें और अपना नाम और हर चीज़ बताएं। तो उस मरीज़ ने सारा कुछ अपना टेलीफोन नंबर लिखा के तो उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो थोड़ी देर तक फिर उस मरीज़ को फ़ोन आया कि आप ज़रा अपना दोबारा सारी चीज़ें बताएं। तो उन्होंने बताई कि भाई ये चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर हमारे कुछ सीनियर आएंगे तो हम मज़ीद मशवरा करके आपको बताएंगे। तो फिर तीसरी दफ़ा जब फ़ोन किया गया तो जनाब उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, तो आप लेकिन करवा लें, आप करवा लें टेस्ट जी। तो कैसे करवा लें? उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप 1122 पे कॉल करें, ये कोरोना सेंटर वालों ने कहा। तो जब उस मरीज़ ने 1122 पे कॉल की तो आगे से उन्होंने कहा जी कि हमारा तो ये काम ही नहीं है। अब ये जो मैंने आपको फ़ोन नंबर बताया, उस फ़ोन से उस मरीज़ को बताया गया कि 1122 पे करो। उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ वहाँ आते हैं कि जहाँ कोई इमरजेंसी हो, आग लग जाए, कोई मरीज़ अस्पताल जाने के काबिल ना हो, ये वो कोरोना वगैरह वाला को हम नहीं डील करते। उन्होंने आगे बताया कि जनाब एक और इमरजेंसी है 1190, ठीक है जी। फिर उस मरीज़ ने 1190 पे जब कॉल की तो उन्होंने कहा जी ये कोरोना सेंटर है और बताएं क्या मसला है। उसने बताया, उसने कहा जी मुझे कोरोना सेंटर वालों ने कहा है कि आप ब्लड सैंपल लें और वो ले जाएं। उसने कहा जी हमारे पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं है, ये कोरोना सेंटर है लेकिन हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है कि हम घर में आपको लेके जाएं, और गवर्नमेंट के किसी जगह पे ये इंतज़ाम नहीं है। तो वो मरीज़ कहता है जी कि मैं हैरान हो गया कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, 4-5 मैंने टेलीफोन किए हैं और कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। फिर उस मरीज़ को बताया गया कि आप एक और ट्राई करके देख लें 1166 पे। अब ये सारी बातें आपको सच्ची बताई जा रही हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको इमरजेंसी होती है तो आपको कैसे ये लोग डील करेंगे? तो जनाब इसी असना में जितना भी टाइम गुजर गया तो 1166 पे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आगे से कोई जो वो कह रहा था जी को मैसेज चले, ये है तो वो है, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा मिलाया तो नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा कोरोना सेंटर फ़ोन किया जी मरीज़ ने कि जी मुझे तो कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा, ना 1122 वाले, ना 1190 वाले, ना कुछ तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जी कि अब हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना हमें कोई सहूलतें हैं, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, हम सिर्फ टेलीफोन सुन के आगे डॉक्टर को बताते हैं।
تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، آپ اپنا کوئی انتظام کر لیں۔ اچھا جی، اس مریض نے منصورہ ٹیلی فون کیا، یہ 0423541683 اور منصورہ والوں نے کہا جی کہ سوری ہمارے پاس یہ کرونا ٹیسٹ کی کوئی کٹ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے۔ اب یہ منصورہ والے بھی سن رہے ہوں گے، کوئی جھوٹ والی بات نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ صرف چغتائی لیب سنتا ہے، تو آپ چغتائی لیب سے رابطہ کر لیں۔ تو اس نے جناب مریض نے چغتائی لیب سے رابطہ کیا، تو چغتائی لیب والوں نے کہا کہ جی ہم آج تو ٹیسٹ لینے نہیں آ سکتے، کل شاید آ جائیں، اس کی 7,900 روپیہ فیس ہے، وہ آپ کو پہلے دینی ہوگی، اور ہم جو آپ کو رزلٹ بتائیں گے وہ 7 دن کے بعد بتائیں گے۔ تو وہ تو جناب مریض کہہ رہا جی میں تو حیران پریشان ہو گیا کہ میں اب کیا 7 دن اسی مصیبت میں پڑا رہوں گا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں، کیونکہ چغتائی لیب والوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اتنا رش لگ گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بلڈ کلیکٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، رزلٹ تو 7 اور 10 8 دن کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو دوستو یہ حالات ہے، ایک ایمرجنسی فون پہ جو آپ کو کال بتائی گئی ہے۔ اس طرح کے پنجاب گورنمنٹ کے اور مرکز کے گورنمنٹ کے کام ہیں، خدا کی قسم یہ آپ ان کے اوپر نہ رہیں۔ جو بھی آپ کا ماموں چاچا تایا بھائی ڈاکٹر ہے ادھر ادھر، اس سے کام کرائیں۔ حکومت نے 0 اقدام کیے ہوئے ہیں، 0 کوئی آپ کو ذرا بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ آج کل ویڈیو چل رہی ہے نا کہ لوگ ایسے ان کے ایسے سانس اکھڑ رہے ہیں اور وہ ہسپتال میں مر رہے ہیں، ان کو وینٹیلیٹر بھی نہیں لگے ہوئے۔ تو کوئی انتظام نہیں ہے اس حکومت کی طرف سے۔ ابھی جو ماسک بھیجے گئے ہیں، سندھ کی حکومت نے پنجاب کو ماسک بھیجے ہیں، بڑا بھائی ہے پنجاب۔ سندھ کی حکومت نے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جن کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھیجے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے بڑے خان صاحب ہیں جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں، کل انہوں نے ایک ٹی وی پہ جھوٹ بولا ہے، جو مجھے ایک میرے دوست جمیل صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جی اس کا بھی کبھی بتائیں۔ عمران خان نے کل ٹی وی پہ، آپ سب نے سنا ہوگا، کہا ہے کہ جی ہم لاک ڈاؤن کیسے کریں؟ وہ لاک ڈاؤن کیا ہے تھوڑا سا، تو گلگت بلتستان کے جو 2-3 اضلاع ہے وہاں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے، یہ کہا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا ہے نا عمران خان نے۔ تو کل ہی شاہ زیب خان زادہ نے، جیو کے ٹی وی والوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے وزیر اعلیٰ بلتستان کو فون پہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسی صورتحال ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی گلگت بلتستان میں کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، عمران خان نے تو جھوٹ بولا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں جو شخص اپنی انا کے لیے اس حد تک اپنی ضد پہ قائم رہ سکتا ہے، وہ ہمارے آپ کے لیے کیا کرے گا۔ تو یہ ساری ایمرجنسی کے جو میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں نا جان بوجھ کے، یہ اس لیے بتائیں کہ آپ ان نمبر کو چیک کریں۔ آپ کہیں کہ ادھر مریض مر رہا ہے، یہ کہیں کرونا وائرس کا مریض ادھر مر رہا ہے، وہ ایسے ہی سانس لے رہا ہے جیسے ہسپتال میں دکھائے جا رہے ہیں، یہ پھر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اتنی جو ہے نا نکمی نااہل حکومت ہے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ یہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بزدار حکومت، پی ٹی آئی والے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بزدار حکومت فیل ہو تاکہ دوسرے بندے کو آئے موقع ملے۔ ان کے اندر آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اور عمران ضد میں وہ کہے گا پورا پاکستان تباہ ہو جائے نا، وہ لاک ڈاؤن کے فلسفے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ نوٹ کر لو۔ ایسے حالات میں ہم جی رہے ہیں دوستو، ایسے حالات میں باہر کی دنیا میں ہر روز
5 سے 10,000 روپے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، 5,000 سے 10,000، تبھی ان کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نا آپ کو کہ جی وہاں کہیں 36,000 ہے، کہیں 40,000 ہے، کہیں 72,000 ہے، امریکہ میں آج 69,000 بتا رہے تھے، تو ہماری 1,000 کے اوپر کیوں کھڑی ہے؟ کوئی چیک ہی نہیں کر رہا۔ آپ یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتایا نا ایمرجنسی سے، آپ ابھی فون کریں کہ جی ایک کرونا کا مریض ہے اور اس کو ایمرجنسی ہے، وہ بیڈ پہ لیٹا پڑا ہے، اس کو سانس مشکل، آپ دیکھ لینا کیا رسپانس آئے گا۔ تو یہاں مریض جناب چاہے لاکھوں بھی ہوں نا، میڈیا پہ انہوں نے نہیں بتانے۔ آج ابھی باتوں باتوں میں ذوالفقار مرزا، یہ ظفر مرزا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو تفتان بارڈر سے ادھر ادھر سے آئے تھے نا، اس میں سے 2,500 مریضوں کا اندر کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ بتائیں، ابھی آج آپ کو 1,000 بتا رہے ہیں نا، 1,028 یہی بتا رہے ہیں نا، صرف جو بارڈر سے آئے ہیں ابھی ادھر پڑے ہیں، ان 2,500 میں تو انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ ان کے علاوہ ہیں۔ تو بتائیں پاکستان میں کتنی تعداد ہو گئی؟ تو اس لیے یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر اس گورنمنٹ سے نہیں ہوگا۔ یہ جو اہل اقتدار لوگ ہیں نا، جو اصل اہل اقتدار ہیں، وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو سارے 1122 1166 1190 کرونا کا نمبر 0301 110229، یہ سب کے اوپر کال کر کے ذرا چیک کرو۔ یہ اہل اقتدار کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو آپ نے مرنے کے اوپر چھوڑ دیا ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ اس کی ندیم افضل چاند کی بات ٹھیک ہو کہ وہ مختاریہ ہزاروں بندے مردے پہنے، حکومت دس دی نہیں پئی، ہو سکتا ہے پھر اس کی بات ٹھیک ہو۔ یہ آپ کو ایک پریشان کن ویڈیو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے کہ ایمرجنسیوں کے یہاں پہ یہ حالات ہیں۔ تھینک یو۔